الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کی حدیث کچھ اس طرح ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جس شخص نے رمضان میں قیام کیا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دوستو، اس حدیث میں جو گناہوں کی معافی کی جو خوشخبری سنائی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سرکش ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے والے ہیں ان کو اس بات کا لائسنس دیا جا رہا ہے کہ صاحب رمضان کے روزے رکھ لو، رمضان میں قیام کر لو اور لیلۃ القدر میں قیام کر لو تو آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اگلے 11 مہینے میں آپ جو چاہو وہ کرو، لوگوں پہ ظلم کرو، لوگوں کے حقوق مار لو، ناپ تول میں کمی کرو، وراثت میں جو عورتوں کے حقوق ہیں وہ غصب کر لو، اور پھر جب اگلا رمضان آئے گا تو اس میں آ کے عبادت کر لینا، روزے رکھ لینا اور لیلۃ القدر میں قیام کر لینا تو آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اس حدیث میں ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے جو اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے حدود اور اس کے احکام کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں۔ البتہ کچھ بشری کمزوری کی وجہ سے کبھی کبھی ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے، لیکن فوراً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں معاف بھی کر دیتا ہے۔ توبہ کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان گناہ کرے، اس سے کوئی گناہ ہو اور فوراً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان سے کوئی گناہ ہوا اور وہ کسی کام میں ایسا مشغول ہو گیا کہ اس کو پھر توبہ کرنے کی یاد نہ رہی، تو پھر وہ شخص جو روزے رکھتا ہے اور جو قیام کرتا ہے، جو لیلۃ القدر میں جو قیام کرے گا اس سے اس کے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جو اس سے ہوئے ہوں گے۔ انسان اگر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا سرکش اور باغی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا معاملہ اس باغی شخص کے جیسا نہیں ہوتا کہ جو ایک تو گناہ کرے اور پھر اوپر سے اڑا رہے، اللہ تعالیٰ سے لڑنے کی کوشش کرے، اس کے سامنے اکڑے، بلکہ اگر اس سے کوئی گناہ ہوا تو وہ معافی طلب کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ اس کا یہ عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے ٹھوکر ضرور کھائی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا باغی نہیں ہوا تھا، اس کے نظام سے اس نے سرکشی نہیں کی تھی۔ ایک شخص اگر اس کے دل میں یہ ارادہ ہے، اس کے دل میں یہ تمنا ہے، اس کے دل میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوگا پھر سے وہ وہی گناہ کرے گا، لوگوں کے حق غصب کرے گا، ناپ تول میں کمی کرے گا، لوگوں کی زمین پہ قبضہ کرے گا، عورتوں کا جو وراثت میں جو حقوق ہیں ان کو غصب کرے گا، تو یاد رکھیے کہ اس کے روزے، اس کی نماز اور لیلۃ القدر کا قیام اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا۔ یہ مومنوں کے بارے میں فرمایا گیا جو ہمیشہ اپنی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارتے ہیں، ان سے کبھی کبھی ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس لیے فرمایا گیا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص رمضان میں قیام کرے گا، عبادتیں کرے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے حدود کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔